پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی ہے آم کی شہزادی۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز اور شاداب جنگل میں ایک جادوئی آم کا درخت تھا۔ یہ کوئی عام درخت نہیں تھا، اس پر پورے راج کے سب سے میٹھے اور رسیلے آم لگتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جو لوگ اس درخت کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اور اس درخت کے دل میں آم کی شہزادی رہتی تھی۔ آم کی شہزادی ایک ننھی خوبصورت پری تھی جس کے پروں کا رنگ پکے ہوئے آم کی طرح تھا۔ اس نے سنہری پتوں کا تاج پہنا ہوا تھا۔ اور آم کے نرم ترین پھولوں سے بنا ہوا لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس کا گھر جادوئی درخت کی شاخوں کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ میں چھپا ہوا تھا۔ ہر سال جب آم پک جاتے تھے تو نزدیک والے گاؤں کے بچے درخت کے پاس آتے تھے۔ وہ ناچتے، گاتے اور اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ درخت کو پانی دیں اور اس کی جڑوں کو مضبوط رکھیں۔ بدلے میں درخت انہیں کھانے کے لیے سب سے مزیدار آم دیتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکا جس کا نام علی تھا درخت کے پاس آیا۔ باقی بچوں کے برعکس علی نے آم نہیں مانگا۔ اس نے درخت کے پاس جھک کر سرگوشی کی، آم کی شہزادی، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میری چھوٹی بہن بہت بیمار ہے اور کوئی چیز اس کی مدد نہیں کر رہی۔ کیا آپ اسے صحت عطا کر سکتی ہیں؟ آم کی شہزادی نے علی کی دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی خواہش سنی۔ وہ اپنے درخت سے نیچے اتر کر ایک چمکدار روشنی کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ علی، اس نے نرمی سے کہا، تمہارا دل بہت نرم ہے اور تم دوسروں کے بارے میں پہلے سوچتے ہو۔ تمہاری بے غرضی کی وجہ سے میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اپنے ننھے ہاتھ سے ایک اشارہ کرتے ہوئے آم کی شہزادی نے درخت پر لٹکتے ہوئے ایک آم پر سنہری گرد چھڑکی اور آم نے ایک نرم روشنی کے ساتھ چمکنا شروع کر دیا اور آہستہ سے علی کے ہاتھوں میں گر گیا۔ یہ آم اپنی بہن کو دے دو، شہزادی نے کہا، اور اسے کھانے کو دو اور وہ دوبارہ صحت مند ہو جائے گی۔ علی نے آم کی شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے اپنے گھر پہنچا۔ اس نے وہ چمکتا ہوا آم اپنی بہن کو دے دیا جس نے شوق سے اسے کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے آم کھایا، ایک گرمی اس کے جسم میں پھیل گئی اور اس کی طاقت واپس آ گئی۔
اگلی صبح تک وہ ایسے کھیل رہی تھی جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ معجزے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب نے آم کی شہزادی کی مہربانی کی تعریف کی۔ اس دن کے بعد علی اور گاؤں والے جادوئی آم کے درخت کی پہلے سے زیادہ محبت سے دیکھ بھال کرنے لگے، یہ جانتے ہوئے کہ آم کی شہزادی ان پر نظر رکھتی ہے۔ اور اس طرح آم کی شہزادی اور اس کا جادوئی درخت ترقی کرتا رہا۔ اور وہ درخت ان سب کو میٹھے پھل، صحت اور خوشی دیتا رہا جو اس کا خیال رکھتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔